بسم الله الرحمن الرحیم. باب ما جاء في القراءة في الظهر. پہلے متفرق چیزیں تھی، اب قرأت کا بیان شروع ہو رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اندر قرأت کیا کیا کرتے تھے. یہاں سے اب باب القراءة فی الصلاة، یہاں سے یہ شروع ہو رہے ہیں جس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قراءت کا بیان ہے کہ نماز کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قرأت کیا ہوا کرتی تھی. اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو آپ سمجھ لیجئے. ویسے تو ہم ایک مطلق چیز پڑھا کرتے ہیں کہ نماز کے اندر یہ چیزیں ہیں، لیکن مسئلہ آج سمجھیں گے ہم. قرأت یہ لفظ قرأت ہے یا قراءت ہے؟ ٹھیک ہے، دونوں ہی لفظ اپنی جگہ پر صحیح ہیں. قراءت دونوں لفظ صحیح ہیں. قرأت بولیں یا قراءت بولیں، عربی میں قراءت بولتے ہیں اور اردو میں قرأت بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو قراءت فی الصلاۃ کے حوالے سے جمہور علماء اور ائمہ اربعہ کے نزدیک قرأت جو ہے وہ فرض ہے. نماز کے اندر مطلق قرأت جو ہے وہ رکن ہے اور فرض کا درجہ رکھتی ہے. تفصیل آگے آئے گی. امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان حضرات کے نزدیک جو ہے وہ جمیع رکعات کے اندر فرض ہے، جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر رکعات کے اندر فرض ہے. حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ رکعتین، دو رکعت کے اندر فرض ہے. اور امام ظفر اور حسن بصری وہ فرماتے ہیں کہ رکعت واحدہ ایک رکعت میں فرض ہے. تو یہ ہمارے پاس چار مسالک ہو گئے. اگر پانچواں مسلک دیکھا جائے تو ابو سفیان، ابو بکر بن عاصم ہیں، سفیان بن عیینہ ہیں، اور ابن علیہ ہیں. ان کے نزدیک قرأت فرض ہی نہیں. یہ حضرات کہتے ہیں قرأت فرض نہیں بلکہ صرف سنت ہے. حضرت ابن عباس، اگر ہم اس کو چھٹا قول کرا دیں، حضرت ابن عباس اور حضرت عمر سے ایک بات مروی ہے، فرماتے کہ سیدھی رکعات کے اندر قرأت نہیں ہے. البتہ حضرت ابن عباس نے اس بات سے رجوع کر لیا تھا، حضرت عمر نے رجوع نہیں فرمایا تھا. اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی. اب امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک تو جميع رکعات کے اندر قرأت فرض ہے، اور حنفیہ کے ہاں اولائین کے اندر قرأت فرض ہے. لا الہ الا اللہ. لیکن اس میں تفصیل ہے. فقہا یہ فرماتے ہیں کہ رکعتین اولین کے اندر قرأت فرض ہے، رکعتین اولین کے اندر قرأت فرض ہے، اور دیگر فقہا فرماتے ہیں مطلق رکعتین میں فرض ہے، چاہے پہلی میں پڑھے، چاہے بعد میں پڑھے، چاہے متفرق کر کے پڑھے. ہر ایک کیس کے اندر اپنے دلائل ہیں، اپنے معاملات ہیں. ہم ان سب چیزوں کو حدیث سے دیکھتے ہیں کہ حدیث ہمیں کہاں پہ گائیڈ کر رہی ہو، کیسے گائیڈ کر رہی ہو.
وبسند المتصل منا إلى إمام أبي داود رحمه الله تعالى قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس بن سعد وعمارة بن ميمون وحبيب عن عطاء بن أبي رباح أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال. دیکھیے جو روایات ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بالکل صریح ہوں گی. میں اپنی بات کر رہا ہوں، یہ سمجھتے کہ یہ بالکل صریح ہوں گی، لیکن اب روایات سے استدلال کرنا جمہور فقہائے محدثین کا کام ہوتا ہے. فقہائے محدثین اس سے کیسے استدلال کرتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے قال آپ نے فرمایا فی کل صلاۃ یقرأ، فی کل صلاۃ یقرأ، ہر فی کل صلاۃ یقرأ، ہر نماز میں قرأت کی جائے گی، ہر نماز میں قرأت کی جاتی ہے. فما اسمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمعناکم، جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہم تم کو سنواتے ہیں. وما اخفى علینا اخفینا علیکم، اور جو آپ نے ہم سے مخفی رکھا ہم بھی تم سے مخفی رکھتے ہیں. یعنی حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ ہر نماز میں قرأت ہوتی ہے، بعض میں سرن بعض میں جہرن. بس جن نمازوں میں آپ نے ہم کو سنا کر پڑھا ہم بھی ان نمازوں میں تم کو سنا کر پڑھیں گے، اور جن نمازوں میں آپ نے ہم سے اخفاءن کیا یعنی اخفاءن پڑھا، سرن پڑھا، ہم بھی اس میں اخفاء کریں گے. فی کل صلاۃ یقرأ، لیکن ہر نماز کے اندر قرأت ضرور ہو. اب اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ ہر نماز میں خواہ وہ دن کی ہو یا رات کی ہو، یہ کہ سری ہو یا جہری ہو قرأت فرض ہے. مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ پوری نماز میں قرأت ہے، یعنی ہر رکعت کے اندر قرأت ہے. یہ والی بات حضرت ابو ہریرہ بیان فرما رہے ہیں. تو یہ مطلب یہ ہوا کہ ہر رکعت میں قرأت فرض ہے یا ہر نماز میں قرأت فرض ہے. چنانچہ اختلاف اپنی جگہ پر موجود رہے گا، البتہ نفس فرضیت اس سے ثابت ہو جائے گی. ہر رکعت کے اندر فرض ہے اور ہر جو ہے وہ نماز میں فرض ہے. یہ دونوں قسم کے مطلب نکالے جا سکتے ہیں، مگر یہ روایت صریح ہے نماز کے حوالے سے، رکعات کے حوالے سے صریح نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا، نماز کے حوالے سے صریح ہے، رکعات کے حوالے سے صریح یہ روایت نہیں ہے. آگے کی روایت دیکھ لیجئے، اس کی دو اسناد ہیں، اس کو ہم نے سمجھنا ہے انشاءاللہ. خیر روایت کوئی اتنی مشکل نہیں، بالکل سادہ سی چیزیں ہیں، ان میں کوئی کمپلیکیٹڈ چیز نہیں. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن ابي عبد الله وحدثنا ابن مسنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن الحجاج وهذا لفظه. یہ جو روایت ہم نقل کر رہے ہیں یہ حجاج کے الفاظ ہیں. عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتادہ، ہشام ابن عبداللہ کے الفاظ اور ہیں اور حجاج کے الفاظ اور ہیں. قال ابن مسنى وابن ابی و ابی سلمۃ، قال ابن مسنى و ابی سلمۃ، ابن مسنہ اور ابی سلمہ ان دونوں نے یہ بات کہی ہے. دیکھیں ابن مسنہ اور ابی سلمہ ان دونوں کی طرف سے یہ بات ہے. یہ ہیں ابن مسنہ. ہاں جی، یہ ہیں ابن مسنہ، ٹھیک ہے. اور حاضہ لفظہ ان یحییٰ عن عبداللہ ابن ابی قتادہ تھا. یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ابھی سلمہ کس کو کہا. یہاں تو اصل لفظ بھی عبداللہ ہے.
ابھی سلمہ تھا، لیکن وہی یہ ابھی سلمہ یہ کسی اور چیز سے جڑا ہوا ہے، اس لیے کہ قال ابن مثنى و ابو سلمہ ہونا چاہیے تھا، لیکن و ابی سلمہ یہ یہ روایت میں تھوڑی سی تبدیلی ہے، میں نے اس وقت غور نہیں کیا، ابھی میں نے غور کیا ہے، تو سمجھیے یہ بات ایسے ہے کہ روایت یہ ہے وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن هشام بن ابی عبداللہ، یہ روایت ہے۔ اب تحویل آ گئی، تحویل ہے قال ابن مثنى وبه قال حدثنا ابن مثنى قال حدثنا ابن عدی عن الحجاج، ٹھیک ہے، یہ ایک روایت ہوئی۔ وہذا لفظہ، اور یہ جو الفاظ کے آگے کے الفاظ ہیں یہ ان حجاج کے بعد ان یحییٰ ان عبداللہ بن ابی قتادہ، یہ جو حجاج کے الفاظ ہیں۔ قال ابن مثنى، ابن مثنى کہتے ہیں وہ ابی سلمہ، ابن مثنى کہتے ہیں کہ ان سے بھی روایت ہے اور ابو سلمہ سے بھی روایت ہے۔ ثم اتفقا عن ابی قتادہ، پھر یہ دونوں متفق ہو گئے ابی قتادہ کے اوپر، یعنی دونوں روایات، مسدد والی روایت بھی متفق ہو گئی اور ابن مثنى والی روایت بھی ابی قتادہ کے اوپر جا کے جڑ گئی ہے۔ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظہر، تو یہ روایت اس طریقے سے آگے جا کے جڑ گئی ہے۔ مجھے آپ ایک منٹ دیں کیونکہ اس طرح سمجھ میں نہیں آ رہی، یعنی میں واضح نہیں کر پا رہا ہوں، میں ایک منٹ ریکارڈنگ روک رہا ہوں، پھر انشاءاللہ بات۔ یہ دیکھیے یہاں پر یہ سند ہے، اس سند کے یہ تین قسم کے اسناد ہیں، تین قسم کی سند ہے۔ پہلی سند جو ہے پہلی سند ہے، میں اس کو دوبارہ سمجھا رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہو سکا، اس کو میں دوبارہ سمجھا رہا ہوں۔ یہ جو پہلی سند ہے مسدد قال حدثنا یحییٰ عن ہشام بن ابی عبداللہ، یہ پہلی سند ہے، اور یہ ایک سند ہوگی ہمارے پاس، اور یہ ایک سند ہے جس کو میں نے گرین کلر سے کیا ہوا ہے۔ دوسری سند تحویل کی سند وبه قال حدثنا ابن مثنى قال حدثنا ابن عبی عدی عن الحجاجی، یہ دوسری سند ہے، ٹھیک ہے۔ وہذا لفظ ان یحییٰ، اور ان کے الفاظ یحییٰ سے ہیں۔ وہذا لفظ ان یحییٰ عن عبداللہ بن ابی قتادہ، ان کے الفاظ ان سے ہیں، جی، یہ دو نمبر ہوگی۔ اور پھر یہ دونوں سندیں مل رہی ہیں، ملتقو سندین یحییٰ ہیں، ٹھیک ہے، اور یحییٰ عن قتادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ قال ابن مثنى، اور ابن مثنى سے ایک اور روایت آ رہی ہے، ابن مثنى سے ایک اور روایت یہ آ رہی ہے کہ وہ ابی سلمہ، کہ ابن مثنى کی ایک اور روایت اسی سند سے ہے، وہ ابی سلمہ کہہ کے، وہ ابی سلمہ کہہ کے۔ دیکھیے اعراب کتنے اہم ہوتے ہیں، ایک اعراب کے بیچ میں ان کا وہ ابو سلمہ ہونا چاہیے، لیکن ابی سلمہ ایک اور روایت بن رہی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے سند چاہے گی، ابن مثنى قال ابن ابی عدی قال عن حجاج عن یحییٰ و ابی سلمہ، اور پھر ان ثم اتفقا، پھر یہ سب متفق ہو جاتے ہیں ابی قتادہ کے اوپر۔ سبحان اللہ، شکر الحمدللہ، یہ عقدہ حل ہوا۔ میں اس کو لا الہ الا اللہ۔ یہ بھی اس کو دوبارہ سمجھایا، امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا، نہ سمجھ میں آئے تو ابھی سمجھیں گے، بعد میں نہیں سمجھ میں آ سکے گا، ابھی اس کو سمجھیے گا تو ہی سمجھ میں آئے گا، یہ سند اہم ہے۔ ثم اتفقت عن ابی قتادہ، ثم اتفق عن ابی قتادہ تھا، پھر یہ حضرات ابی قتادہ پہ جا کے متفق ہو گئے ہیں۔ پھر آگے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا، آپ ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے، فیقرأ فی الظہر والعصر فی الرکعتین الاولیین، پہلی دو رکعت یعنی رکعتین الاولین، پہلی دو رکعت کے اندر بفاتحۃ الکتاب و سورتین، آپ فاتحۃ الکتاب پڑھتے، وہ سورتین پڑھتے، دو سورتیں پڑھا کرتے تھے، آپ فاتحہ پڑھا کرتے تھے
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو صورتیں پڑھتے تھے، یعنی ایک صورت نہیں پڑھتے بلکہ دو صورتیں پڑھتے، یعنی قرأت طویل ہوتی تھی۔ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ احیانا، کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی آیت مبارکہ سنوا بھی دیتے تھے۔ یہ آیت مبارکہ سنوانے کی جو بات ہے، ابن حجر اسقلانی، ابن حجر جو ہیں مکی شافعی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ غلبہ استغراق فی التدبر کی وجہ سے ہوتا تھا۔ استغراق فی التدبر، تدبر میں مستغرق ہونے کی وجہ سے آپ کا ایسا ہوتا تھا، یا فرماتے تھے قصدن ہوتا تھا بیانا للجواز، یہ جواز کو بیان کرنے کے لیے ہوتا تھا۔ یا تیسری توجہ یہ ہے کہ یہ سنانے کے لیے ہوتا تھا کہ سری نمازوں میں بھی قرأت ہے، سری نمازوں میں بھی قرأت ہے، یہ اس کو بیان کرنے کے لیے ہوتا تھا۔ تو لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ ایک دو آیات کا سنوا دینا، جیسے کہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک دو آیات کو سنوا دینا، یہ سر کے منافی نہیں ہے، یہ سر کے بالکل منافی نہیں ہے۔ اور کیونکہ احناف کے ہاں سری نمازوں میں قرأت بھی سرن واجب ہے، اور جہری نمازوں میں قرأت بھی جہرن واجب ہے۔ اگر ترک ہو گئے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا جب جماعت ہو رہی ہو، تو یہ اس کی بات ہے۔ تو اس کے جہری نمازوں میں قرأت بھی جہری واجب ہے، اور سری نمازوں میں قرأت بھی سرن واجب ہے۔ البتہ درمیان میں کوئی آیات سنا دی احیانا، تو وہ جو ہے اس کے سر کے سنت، اس کے وجوب کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس کی مختلف توجیہات ہو سکتی ہیں۔ تو کان یطول الرکعۃ الاولی من الظہر، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلی رکعت کو، ظہر کی جو پہلی رکعت ہوتی ہے، کان یطول الرکعۃ الاولی من الظہر، ظہر کی پہلی رکعت کو طویل کرتے تھے، ویقصر الثانیہ، اور دوسری کو چھوٹا کرتے تھے، وکذالک فی الصبح، اور ایسے ہی فجر کی نماز میں ہوتا تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ کی فجر کی نماز کے اندر اور ظہر کی نماز کے اندر یہ معاملہ ہوتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ آیا یہ عمل فی جمیع الصلوات ہے یا صرف ظہر کے اندر ہے؟ تو جمہور فقہاء اس بات پہ متفق ہیں فی جمیع الصلوات ہیں، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو قرأت میں تساوی ہونا ضروری ہے۔ امام محمد اور امام مالکیہ، شوافع، ان سب حضرات کے ہاں اطالت اولا یہ افضل ہے، اطالت اولا افضل ہے اطالت ثانیہ کی نسبت۔ تو اطالت اولا یہ افضل ہے، مستحب ہے، اور یہی قول صحیح اور یہی قول مختار ہے۔ البتہ بعض علماء نے امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف سے فرماتے ہوئے سنا ہے، اس سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ تسویہ بین رکعتین، تسویہ بین الاولین، یہ افضل مستحب ہے۔ امام صاحب اور ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں تسویہ افضل ہے، برابری افضل ہے، مگر اس میں فتویٰ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے کہ اطالت اولا افضل ہے، کہ وہی صحیح روایت سے ثابت ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخین کی جو سند ہے وہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے، اس کی تفصیل ہے، انشاءاللہ وہ اپنے موقع پر بالکل آئے گی۔ شیخین یہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ پہلی رکعت کی تطویل جو ہے وہ قرأت کی وجہ سے نہیں ہوتی تھی، بلکہ ثنا کی وجہ سے ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ، اور دعائے استفتاح، تعوذ اور تسمیہ وہ سب ہوتے ہیں، جب وہ سب ہوتے ہیں تو اس وجہ سے پہلی رکعت طویل معلوم ہوتی ہے، یا پھر پہلی رکعت کے اندر ترتیل ہوتی ہے اور دوسری رکعت کے اندر اختصار ہوتا ہے۔
تو پہلی رکعت میں چونکہ ترتیل ہوتی تھی آپ علیہ السلام، ورنہ قرت جو ہے وہ دونوں میں برابر ہوا کرتی تھی۔ خیر یہ ساری باتیں ہیں، یہ ساری باتوں کی اپنی جگہ پر مقام ہے، مگر یہاں پہ یطول الرکعۃ الاولیٰ جو ہے یہ بتانا مقصود ہے کہ جو درمیان میں بات ہے، دیکھیے اس کے اندر گنجائش بالکل ہوتی ہے بات کرنے کی۔ یطول القرأۃ الرکعۃ الاولیٰ، قراءۃ الرکعۃ الاولیٰ تو نہیں ہے نا، یطول الرکعۃ الاولیٰ ہے، تو ظاہری بات ہے اس کے اندر ساری بات ہوتی ہے۔ قال ابو لم یذکر مسدد فاتحۃ الکتاب وسورۃ، جو جو روایت مسدد کی ہے، یہ جو روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فاتحۃ الکتاب وسورۃ، اس کو ذکر نہیں کیا، جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا کان یصلی بنا فیقرأ رکعتین الاولیین بفاتحۃ الکتاب وسورتین، جس روایت میں فاتحۃ الکتاب مسدد نے فاتحۃ الکتاب و سورتن کا ذکر نہیں کیا، بلکہ بس یہی کہ فیقرأ فی الظہر والعصر فی الرکعتین الاولیین ویسمع الآیہ احیانا وکان یطول الرکعۃ الاولی، بقیہ ساری روایت مسدد سے سوائے اس جملے کے بفاتحۃ الکتاب و سورتین، یہ والا جملہ مسدد نے ذکر نہیں فرمایا۔ مضمون یہی ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وبه قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام وابان بن يزيد العطار عن يحيى عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه، روایت وہی ہے مگر اس میں آگے کا راوی بدل رہا ہے، عن ابی ببعض هذا وزاد، کہ اوپر والی روایتی ذکر کی ہے وزادہ، لیکن کچھ اضافہ بھی فرمایا ہے روایت کے اندر، معنی اور بیان کے اندر اضافہ فرمایا، وفی وزادہ فی الاخرین بفاتحۃ الکتاب، کہ آخری جو رکعتیں تھیں دونوں اس میں صرف فاتحۃ الکتاب پڑھی، وزادہ عن حمام، اور حمام نے اس کے اندر ایک بات کا اضافہ کیا، وہ یہ تھا کہ وکان یطول فی الرکعۃ الاولی، کہ آپ پہلی رکعت کو طویل کرتے، ما لا یطول فی الثانیہ، اتنا طویل کرتے کہ ثانیہ والی قرأت کو یعنی دوسری قرأت کو آپ اتنا طویل نہیں کرتے۔ وہکذا فی صلاۃ العصر، اور ایسی ہی صلاۃ عصر میں تھا، وہکذا فی صلاۃ الغداء، اور ایسے ہی فجر کی نماز کے اندر تھا۔ یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ کا تطویل رکعتین اولین جو ہے، تطویل رکعت الاولی جو ہے وہ تمام نمازوں میں ہوتا ہے، اس کی تفصیل میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کر دی۔ وابی قال حدثنا حسن بن علی قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا معمر ان یحیی ان عبد اللہ بن ابی قتادہ عن ابیہ، دیکھیں اس کے اندر تمام اسناد کے اندر ایک شخص عن عبد اللہ بن ابی قتادہ عن ابیہ آ رہا ہے۔ قال فظننا انه يريد بذلك ان يدرك الناس، کا ہم نے اچھا بات وہی ہے مگر سندین چونکہ مختلف ہو رہی ہیں تو اس وجہ سے اس میں فظننا انه يريد بذلك ان يدرك الناس الركعة الاولى، کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ ہو سکتا آپ یہ چاہتے ہوں بذالک، اس بات سے یہ چاہتے ہوں پہلی رکعت طویل کرنے سے، کہ یدرک الناس الرکعۃ الاولی، کہ لوگوں کو پہلی رکعت مل جائے تاکہ لوگ تکبیر اولی ان کی چھوٹ نہ جائے۔ یہ صحابی کا اپنا گمان ہے، اور صحابی کا اپنا گمان کے پیچھے بھی وہی توجیہ ہے کہ تطویل رکعت جو ہے وہ ترتیل قرات کی وجہ سے تھا، نہ کہ طویل قرات کی وجہ سے تھا، جسے امام صاحب اور امام محمد کہتے ہیں، مگر ظاہری بات ہے حناف کے ہاں وہی مسلک راجح ہے جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ رکعت اولا کے اندر تطویل رکعت اور رکعت ثانیہ کے اندر تقصیر رکعت کے قائل ہیں، تقصیر قرات کے قائل ہیں، اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ آگے آ رہی ہے، میں پڑھا چکا ہوں تو اس وجہ سے مجھے اندازہ ہے۔ آخری دو روایتیں دیکھتے ہیں، اور بڑی مزے کی روایت۔ وبہ قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زیاد عن العامش عن عمارة بن عمیر عن نبی معمر قال قلنا لخباب، ہم نے خباب سے هل كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في الظہر والعصر، کیا اللہ کے نبی ظہر اثر میں قرأت کیا کرتے؟ قال نعم، ہاں بالکل کرتے تھے۔ قلنا بما كنتم تعرفون، تمہیں کیسے پتہ چلتا تھا؟ قال بسراب لحیتہ، آپ کی داڑھی کی حرکت مبارک سے۔
آپ کی داڑھی مبارک کی مبارک حرکت سے ہمیں پتہ چلتا تھا۔ اس میں دیکھیں ایک طالب علمانہ اشکال ہو سکتا ہے۔ طالب علمانہ اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ ہاں بھئی کیا اشکال ہو سکتا ہے طالبان میں؟ چلیں آپ تھوڑا سا بتائیں، آپ لوگ بھی بور ہو رہے ہوں گے، تھوڑا سا بتائیے کہ اس میں کیا طالب علمانہ اشکال کیا ہو سکتا ہے۔ قلنا لخباب، ہم نے حضرت خباب سے عرض کیا هل كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في الظہر والعصر، کہ اللہ کے نبی زور و عصر میں قرأت کیا کرتے تھے؟ قال نعم، جی ہاں کیا کرتے تھے۔ قلنا بما کنتم تعرفون، تمہیں کیسے پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے نبی قرأت فرما رہے ہیں؟ قال باستراب لحیتہ، آپ کی داڑھی مبارک کے حرکت کرنے سے ہم کو یہ پتہ چلتا تھا کہ آپ جو ہے وہ قرأت فرما رہے ہیں۔ جی بتائیے اس کے اندر کیا طالب علمانہ اشکال ہے؟ بھی بتائیں، اگر کسی کو سمجھ میں آ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا تب بھی بتائیں کہ کیا طالب علمانہ اشکال اس میں کیا بنتا ہے۔ سمجھ میں نہیں بھی آ رہا تب بھی بتائیے، ایٹ لیسٹ مجھے پتہ تو چلے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، اور کوئی دوسرا ساتھی ٹرائی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امامت فرماتے تھے، صحابہ تو مقتدی تھے، ان کو کیسے نظر آیا؟ وہی کوئی صحابی بعد میں بھی آ گیا، کوئی صحابی بعد میں آیا اور بعد میں آ کے اس نے کوئی صحابی بعد میں آیا اور بعد میں آ کے اس نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ قرأت کر رہے ہیں، تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیے اشکال یہ ہوتا ہے باضطراب لحیتی، باضطراب لحیتی، جب آپ سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں تب بھی تو داڑھی مبارک ہل رہی ہے، جب سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں تب بھی داڑھی ہل رہی ہے، جب التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی پڑھ رہے ہیں تب بھی تو داڑھی مبارک ہل رہی ہے۔ جب یہ داڑھی مبارک کھل رہی ہے تو پھر خاص طور پر یہاں پہ قرأت کا استدلال کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی، یہ ہے یہاں پہ طالب علمانہ اشکال۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال یہ قیام محل قرأت کا ہے، قیام محل قرأت کا ہے۔ جب قیام محل قرأت کا سوال ہے تو جواب بھی اسی کے حوالے سے سمجھا جائے گا، سمجھ رہے ہیں جی؟ یقرأ فی الظہر والعصر، اللہ کے نبی هل كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر، کیا اللہ کے نبی زور اثر میں قرأت فرمایا کرتے تھے؟ تو اب سوال جو ہے وہ قیام محل قرأت کا ہے کہ اس وقت میں جی جی ہاں ہاں، آپ کو کیسے کہتا ہے باضطراب لحیتی، باضطراب لحیتی، تو جی آپ کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے ہم کو پتہ چلتا تھا کہ آپ قرأت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، وبه قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ، عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا عفان قال حدثنا حمام قال حدثنا محمد بن جهادة عن رجل عن عبد الله بن ابي اوفى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الاولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اتنی قرأت کرتے تھے کہ صحابہ کرام پہنچ جاتے، آپ کو صحابہ کی قدموں کی تعداد آنا بند ہو جاتی، پھر آپ اپنی قرأت کو بس کیا کرتے تھے تاکہ دوسرے صحابہ کرام اس میں نماز میں شامل ہو جائیں۔ کہنے کا مقصود تو یہ ہے، مگر ہم اس کو پیچھے دیکھ چکے ہیں، اس مسئلے کو پیچھے سمجھ چکے ہیں کہ کسی کے لیے اختصار کرنا نماز کے اندر اور کسی کے ہاں تطویل کرنا نماز کے اندر، ان دونوں میں فرق ہے۔ اختصار کرنا اور
اور تطویل کرنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ فی نفسی تطویل کے حوالے سے ہم اس کو سمجھ چکے۔ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی تطویل کا ذکر فرمایا، یہ اس کا ذکر نہیں فرمایا کہ آپ اس وجہ سے کرتے تھے کہ لوگ اس میں شامل ہو جائیں، کیونکہ یہ اگر کوئی کرے گا تو اس کی اپنی فہم ہوگی، ورنہ اس سے سیدھا سیدھا استدلال نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ۔ امید ہے بات سمجھ میں آگئی ہوگی۔ ہمارا آج کا سبق بس یہیں تک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ سوال ہو